لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس ربنا للملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله الذين يؤمنون بالغیب، وہ میرے متقی بندے بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں گے۔ پہلے بغیر دیکھے ایمان لانا، الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس شہادت کو الحمدللہ کہہ کر ہم تمام لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور مومن کہلاتے ہیں اور مسلم کہلاتے ہیں۔ تو متقی مومن ایمان لائے گا، متقی مسلم اپنے نام کو مسلم رکھے گا، متقی نماز کو قائم کرے گا۔ اب جو بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں ان کی میں خوشخبری بھی سنا دوں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان بغیر دیکھے ڈرنے والوں کے لیے کہی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بات دراصل یہ ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اسی کو نصیحت کر سکتے ہیں جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ آپ کی نصیحت کو وہی لوگ قبول کریں گے جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ آپ ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر کریم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے جو لوگ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ بغیر دیکھے ڈرنا کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پردہ کریں، ہم نے ظاہری طور سے اپنے جسم کو ڈھانکا، تو یہ تو پردے کا حکم ہے کہ چہرے کو ڈھانک لو، جسموں کو ڈھانک لو، نبی کی بیویوں مومنین کی عورتوں۔ اب نگاہ ہم کو جھکانا یہ اللہ کے خوف سے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے وہاں پر سوائے اللہ کے؟ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا۔ یہی وہ چیز ہے جو متقی 24 گھنٹے اپنے اوپر جاری کرتا ہے۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے، نماز کو قائم کریں گے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور نماز کی اہمیت میں ضرور یہاں پر بتانا پسند کروں گی، اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روحانی طور سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو جس سے 5 ٹائم ملاقات کرے گا، جس کا مظاہر ہوگا اس کا رنگ آئے گا۔ تو یہ نماز جب ہم اللہ سے دل سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں گے تو ہمیں ایک کیفیت پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت 21 بارے میں اتلو ما اوحی الیک الکتاب اس طرح کہی کہ پڑھیے اس کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بری باتوں سے بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ آپ ایک بات پر غور کیجیے گا، نماز کو قائم کرنے والا، نماز پڑھنے والا بے حیائی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں تو سوچ لیں کہ کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں، اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں بولتی، ہمارا عمل کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہم اللہ سے ملاقات دل سے نہیں کر رہے،
اور علم کے دین کے لیے بھی خرچ کرتا ہے اور دین کے لیے وقت بھی دیتا ہے. میں وہ دے رہا ہوں. اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی رات دن اسی طرح سلائے رحمی کرتا, اسی طرح میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, تو وہ شخص بھی اسی درجے کے یعنی کہ اسی درجے میں جنت میں ہوگا جس میں وہ پہلا شخص تھا. اب تیسرا شخص سنیے, وہ شخص ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ مال دے گا مگر علم نہیں دے گا, علم نہیں ہے اس کے پاس. اب وہ اپنی جہالت سے اپنے مال کو فضول خرچیوں میں خرچ کرتا ہے, عیاشیوں میں خرچ کرتا ہے, نہ اللہ کے حق کو پہچانتا ہے, نہ صلہ رحمی کے حق کو پہچانتا ہے, نہ حقوق العباد کو پہچانتا ہے. وہ جہنم میں بدترین مقام پہ ہوگا. اب ایک اور چوتھا شخص ہے, وہ شخص اس کو نہ مال دیا اللہ نے, نہ اللہ نے اس کو علم دیا. اب اس کی چاہت یہ ہے کہ میں مالدار ہوں اور میں اسی طرح فضول خرچی کروں, اسی طرح عیاشی کروں جس طرح کہ وہ تیسرا شخص کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے شخص کے ساتھ جہنم کے بدترین درجوں میں کر دے گا. دیکھیں نیت کی بنیاد پر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا شخص تھا پہلے درجے والے کا سوچا کہ میرے پاس مال ہوتا, میں مال بھی خرچ کرتا, میں علم کی راہ میں رات دن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کوشش کرتا, تو اللہ نے اس کو بلند ترین درجوں میں اس کے ساتھ کر دیا. تو یہ مال خرچ کرنے کی یا علم دین سیکھنے کی یہ ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے ہی بتا کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, مومنین فلاح پائیں گے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ میرے متقی بندے جو لغو و لہو کی باتوں سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ میرے مومن بندے فلاح پائیں گے جو زکات کو ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, وہ میرے مومن بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, وہ میرے بندے جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, وہ بندے جنت میں جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یرثون الفردوس فیہا خالدون, یہ ہے جنت الفردوس کے وارث جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں متقی کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ نے دی. واللہ یحب المتقین, اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے. متقی ڈرنے والا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو ہر چیز سے ڈرے گا. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں انہی متقیوں کے بارے میں ایک اور آیت فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جلدی کرو اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے ان بندوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو غربت میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو غربت میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ میرے مومن بندے, یہ متقی بندے
नहीं हूँ। जब बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ कर आता है तो मैं दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ चलता हूँ। और ये मेरा बंदा जब ये फराइज की अदायगी करता है तो ये मेरी कुर्बत हासिल करता है, यानी मेरे करीब होता है। जब मेरा बंदा नवाफिल की अदायगी करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी बहनों, नवाफिल से मुराद यहाँ पर नमाज के नवाफिल भी है, तहज्जुद भी है, इसके अलावा जितने भी नेकी के काम है वो सब के सब नवाफिल में आते हैं। तो इसके बारे में आगे खुशखबरी सुने। अल्लाह कहता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, अब मैं उनका हाथ बन जाता हूँ, मैं उनका आँख बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उनका पाँव बन जाता हूँ। वो नहीं देखते मेरी आँख से, यानी कि अब वो अच्छाई की तरफ देखेंगे, अच्छे कामों की तरफ देखेंगे, अब वो हाथ मेरे ही लिए उठेंगे, यानी कि वो अल्लाह की राह के लिए हाथ चलेंगे। अब कोई गलत काम वो नहीं कर सकते, अल्लाह ने उनके मोहब्बत जो कर दी। अब देखें वो पाँव अल्लाह की राह में चलेंगे, गलत कामों के लिए नहीं चलेंगे। ये मेरा बंदा, अगर किसी शख्स ने इस मेरे बंदे को सता दिया तो उससे मेरा ऐलान जंग है। और अगर मेरे इस बंदे को किसी ने तंग कर दिया या हमला कर दिया या मारने की कोशिश की तो मैं उसके बदले में ऐसे हमले करूंगा जैसे शेर अपने शिकार पर हमला करता है। इस बंदे ने अगर कुछ भी मुझसे मांगा या सवाल किया तो मैं उसके सवाल को पूरा करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम मुत्तकी हैं तो सोचें कहाँ कहाँ हमने गलतियां की, कहाँ कहाँ हमने रब से मुलाकात में गलतियां की, किस तरह से हम सच्चे हैं और कितने हम अपने आमाल में झूठे हैं। अल्लाह का दीन सच्चा है, नमाज सच्ची है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें तकवा क्यों नहीं आ रहा? अगर हम अल्लाह के दीन में आए हैं तो हमें जज्बा क्यों नहीं? खर्च करने के लिए जज्बा क्यों नहीं? जब वो शख्स जो दूसरा मैंने आपको अभी हदीस सुनाई थी वो ये आरज़ू कर रहा था कि मेरे पास माल होता, तो अल्लाह की कसम मेरी भी यही आरज़ू है कि मेरे पास माल हो, मैं रात दिन सिलह रहमी में खर्च करूँ, मैं रात दिन हुकूकुल इबाद में खर्च करूँ, मैं रात दिन अल्लाह ताला के दीन के लिए खर्च करूँ। अगर आप लोग ये ख्वाहिश रखते हैं तो ये अल्लाह के दीन का तो मैदान है। आप लोग अपनी जेबों से अल्लाह के खातिर फंड निकालने के लिए ये औरतें कोशिश क्यों नहीं करती? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था, ए औरतों की जमात सबसे ज्यादा जहन्नुम में मैंने आप लोगों को देखा है? तो ये बात, ये हदीस आप लोग सही मुस्लिम सही बुखारी की सुनते रहते हैं, तो क्या ये हम लोगों को जायज नहीं कि हम एक छोटा सा डब्बा बना लें, 10 रुपए अपने बच्चों को देते हैं तो 10 रुपए अल्लाह की राह में? कितनी खवातीन बैठी हैं, ये खवातीन का सबसे ज्यादा फंड इतना मजबूत होना चाहिए इन हदीसों को सुनने के बाद। जिस तरह उस वक्त की औरतें अपने कंगन, अपने चूड़ियां और अपने कुर्ते वगैरह उठाकर अल्लाह के रसूल की झोली में डाल देती थी, इसी तरह आप भी अल्लाह के दीन के खातिर इस दीन इस्लाम के रोशन चिराग को खूब चलाएं, खूब लेकर चलें। याद रखें कि अंबिया का विरसा अभी आपने सुना था। मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ मस्जिद के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा पढ़ रहे हो, तुम लोग यहाँ बैठे हो। लोग बाजार में से अपनी दुकानें खुली छोड़कर मस्जिद के अंदर दौड़े भागे गए, वहां से वापस आए तो उन्होंने कहा अबू हुरैरा वहां तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा तुमने किस तरह पाया लोगों को? तो उन्होंने कहा कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई हदीस सीख रहा था। कहला यही तो नबी का विरसा है, यही तो नबी का विरसा है। अंबिया अपने विरसे में तालीमात छोड़कर जाते हैं, तो अंबियाओं के विरसे को लेने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा हुवा सम्माकुम मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, इस वाली आयत पर ईमान लाए, हमने अपने आप को मुस्लिम कहलाया और इस बात का अहद किया कि हमें जो अल्लाह ने वसीयत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। तुम्हें मौत आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। मोमिनीन, मुत्तकीन, मुस्लिमीन सिर्फ मुस्लिम के लिए मरते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं। और यही सब कुछ हमें अल्लाह ताला ने तरबियत की इस इस्लाम के अंदर। तो नारा अपने आप और अपनी औलाद को आग से बचाओ, दीन इस्लाम के लिए कोशिशें करना शुरू हो जाओ। अगर फंड मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह
جب اسلام کا یہ فنڈ مضبوط ہو، دین اسلام مضبوط ہو، اور آپ لوگوں کی اسی چیز میں بنائیے کہ آپ اللہ کی راہ میں رات میں خرچ کریں، میں اللہ کی راہ میں رات میں خرچ کروں، اور وہ مما رزقناہم ينفقون کو پہچانیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں احمد دیے، ہمیں اولاد دی، تو اولاد کی تربیت ہم اللہ کے دین کے لیے کریں، یہ ہاتھ ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے، قلم چلائیں۔ آج کل کا سب سے پہلا جہاد نفس جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے، اپنے نفس سے جہاد کیجیے۔ تو نفس جہاد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے خاطر اپنے نفس کو گزارنا شروع ہو جائیں، اللہ کے خاطر اپنی اولادوں کو تیار کرنا شروع ہو جائیں، اللہ کے خاطر سر تسلیم جب ہم نے خم کر دیا تو اب کچھ نہیں رہا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ جو میرے مومن بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو جب ماتھا اللہ کے آگے جھک گیا تو تکبر کیسا؟ اب یہاں سب کچھ دور ہو گیا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں بستروں پہ علیحدہ رہتی ہیں اور وہ خوف کے اللہ کو پکارتے ہیں، طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اور وہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ان میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن لالچ رکھتا ہے تو اللہ سے، طمع رکھتا ہے تو اللہ سے، خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ تو آپ سنیں گے سبحان اللہ کہنا سکتا ہے، اللہ اکبر کہنا سکتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہی ہوں، لا الہ الا اللہ کہنا سکتا ہے، اللہ اکبر کہنا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر اور بیوی کا ملاپ ہے یہ بھی سکتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر یہ ہم حرام کی طرف وہ شخص جاتا تو وہ تو اس پر گناہ لازم تھا نا، تو اس لیے اس نے حلال کی طرف کوشش کی۔ تو ہر حلال اور نیک کام صدقہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صدقات دینے میں جلدی کیجیے، نہیں ہے تو کلمات یہ یاد رکھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، کانٹے ہٹا دینا صدقہ ہے، مسکرا دینا صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سلام کی آواز نہیں گونجتی، مسلمین بہنیں آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں پھر سلام نہیں کرتی، فرشتے حیرت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو آپس میں سلام نہ کریں۔ تو مومنین مسلمین ملیں اور آپس میں سلام نہ کریں، محبت بڑھائیں۔ محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے ممبروں پر نہیں بٹھائے گا، اور اس کا طریقہ ہے السلام علیکم، کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، محبت کریں، تعلق کو قائم کریں بغیر خونی رشتے کے، بغیر کسی لالچ سے۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مومن بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں جو ذکر کی بات بتا رہی تھی آپ کو، میں سمجھی شاید میرا ٹائم ختم ہو گیا، مگر اسما کہہ رہی 2 منٹ ہیں ابھی میرے پاس۔ تو ان 2 منٹ میں میں آپ کو ایک بہت پیاری سی حدیث بتاتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کہہ رہی ہے اللہم آت نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ کہ اے اللہ تو مجھے تقوی عطا کر، تو مجھے اپنا خوف عطا کر، میرے نفس کو تو پاک کر دے، تو ہی میرے نفس کا مولا اور آقا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ کا خوف مانگ رہے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اور آگے اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، ومن قلب لا يخشع، اور ایسے دل سے جو تجھ سے خوف نہ کھائے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، غنی نہ ہو، لالچ سے بھرا نہ ہو کہ ہر وقت لالچی رہے، ومن دعوت لا يستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو اللہ کے دربار میں مقبول نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں تقویٰ عطا کرے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ پڑھتی رہا کریں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے خوف کا، تیرے سے معافی اور عافیت کا، اور تیرے سے غنا کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔